अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुंतखब वजीर आजम का अदालती कत्ल, जस्टिस मुनीर की अदालत का नजरिया ज़रूरत, जनरल परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत। ये वक्त की करिश्मा साजी है कि आज भी अदालती अमूर में मुदाखलत के सबूत दरकार हैं। सियासत में मुदाखलत हो या फिर अदालती अमूर में, ये चलन 70 सालों से सियासत की रगों में दौड़ रहा है कि सियासत का एक काफिला अगर हक की खोज में निकलेगा तो दूसरा उसकी मुखालिफ सिमत में खड़ा हो जाएगा और डंके की चोट पे खड़ा होगा। अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला आला अदालत में जेर समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से तहरीर करदा खत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक को दूसरा खत लिख चुके हैं। गो अदालती अमूर का मामला एक सब जुडिस मैटर है। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने अदालती अमूर में हुकूमत या किसी रियासती इदारे की जानिब से मुदाखलत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हुकूमत अदालती अमूर में मुदाखलत के संगीन तरीन मामले को नॉन इशू से ताबीर कर रही है। आज सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि अदालती निजाम ठीक करने की बजाय नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का अदलिया को चार्जशीट करते हुए यह भी कहना था कि 62 और 63 का हिसाब वो लोग ले रहे हैं कि जो खुद इस पर पूरा नहीं उतरते। प्रेशर एजेंसियों से नहीं, खबरों से भी बनता है। प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। तो प्रेशर कई किस्म के हैं, तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। अदारे अपने आप से, अपने नीचे वाले लोगों से इंसाफ नहीं करते तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीजों को टेकअप करे। जबकि वजीर इत्तलात अता तारड़ ने जस्टिस बाबर सत्तार पर क्या इल्जाम लगाया, मुलाहिजा कीजिए। एक इदारा है जुडिशरी का जिसके अंदर 7 वाले कमरे में बैठे चीफ जस्टिस को यह नहीं कहा जाता कि मेरी बात सुने। मीडिया को वो खत लीक किया जाता है और सोशल मीडिया पे उसको लीक कराया जाता है कि मैंने ये 7 में कमरे में बैठे हुए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। जब तक उस खत का लिखने वाला ये नहीं चाहेगा कि वो खत लीक हो, मजाल है कि वो खत मीडिया पे आ जाए। यानी कि खत लीक भी खुद बाबर सत्तार ने कराया है। ताजुब यह है कि 2018 में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला उठाया था तो मुस्लिम लीग नून जस्टिस शौकत सिद्दीकी के शाना बशाना खड़ी थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ का किबला और था। इन इल्जामात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें जज के ओहदे से ही हटा दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को ओहदे से हटाना गलत अमल था। ताकि 6 जजेस की जानिब से भी लिखे गए खत में यह कहा गया है कि हम शौकत सिद्दीकी के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। अदालत में मुदाखलत का जो उन्होंने दावा किया था उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। यह हमारे निज़ाम सियासत की जड़ों में बैठा पुराना मर्ज है। नाजरीन, कल तक नून लीग जस्टिस शौकत सिद्दीकी का दिफा कर रही थी। आज तहरीक इंसाफ 6 जजेस के खत पर एतराज करने वालों से इस्तीफा मांग रही है। इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ हल्ला गोई की है, मैं तकाजा करता हूं कि अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो, लॉ मिनिस्टर मुस्ताफी हो, मुस्ताफी हो, इनको फौरन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन्होंने अदालत की तरदीद की है, इन्होंने तौहीन की है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है उसको तरदीद करने वाला? लॉ मिनिस्टर कौन होता है उसकी तरदीद करने वाला? वजीर इत्तलात कौन होता है उसकी तरदीद करने वाला? ये मुस्लिम लीग नून का हुकूमत ने वतीरा बना रखा है। ये अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं जब इनके ऊपर बात पुष्ट होती है। दूसरी जानिब आज सेनेटर फैसल वाडा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके जज्बात में भड़कने वाला अलाव बता रहा था कि वो शायद उन तमाम लोगों की पगड़ियां उछालने की सकत लिए बैठे हैं कि जिन्होंने मुदाखलत का मामला उठाया है। सेनेटर फैसल वाडा का 2 टोक अल्फाज में कहना था कि अगर इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत नहीं तो इदारों पर इल्जाम ना लगाएं। जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस अतर मिनल्ला को ग्रीन कार्ड का बताया जाना अगर रिकॉर्ड पर नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना होगी। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे।
15 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिर्जा साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंटरवीन करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा जिस हुकूमत का हिस्सा थे, वो भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर गए थे। तहरीक इंसाफ के नाकर्दा गुनाहों में एक गुनाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस है कि जिसके बारे में जब हमने साबिक सदर आरिफ अलवी से पूछा था, उनके जवाब में ही उनकी बेबसी का इजहार था। कोई चीज़ मेरे पास आई, आई स्टिल बिलीव आई डिड द बेस्ट थिंग कि मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया कि ये इल्जामात हैं, इनको देख लें। बट डू यू रिग्रेट आपको कि आप रोक सकते थे या उनको ये मशवरा दे सकते थे? देखिए, अगर इमरान खान साहब मुझे कह देते कि गलती है जब, तो मैं रोक लेता। यू डोंट रिग्रेट इट? इफ इमरान खान रिग्रेट्स इट कि वो गलत था, तो मैं भी समझता हूँ गलत था। जबकि इमरान खान भी सहाफियों के साथ होने वाली एक नशिस्त में ये बरमला एतराफ कर चुके हैं कि उस वक्त के वजारत कानून ने, वजीर ने हमें यह कहा कि ये रेफरेंस लाया जाए, मैं इस हक में नहीं था, ये हमारी गलती थी। ये रेफरेंस लाने को किसने कहा, किसके हुक्म पर लाया गया? हाँ, अलबत्ता सबूत इकट्ठे करना मुश्किल है। इख्तियार में मुदाखलत के जख्म जितने गहरे हैं उतने पुराने भी हैं, मगर अहले जमूर ने हमेशा वक्त आने पर यह जख्म रफू नहीं किए, बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा ली है। एक तरफ अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला है कि जहां 6 जजेस डट के खड़े हो गए हैं और सियासी जमातें इस मामले को अपनी अपनी ऐनक से देख रही हैं। दूसरी जानिब सियासी मुदाखलत का मामला भी उतना ही संगीन है, मगर यहां भी तफरीक गहरी है। आज बिलावल भुट्टो ऐवान से मुखातिब थे, उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ मुदाखलत की दावत खुद दे रही है। ऑपोजिशन जानती है किसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है कि जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट और फौज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इन चीजों को सामने रखा जाए। मैं तो ये समझता हूं कि जब जब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और खुद आला अदलिया ही उसके खिलाफ फैसला दे रही हो। कामरान टसोरी ने यह भी मुतालबा किया है कि कोई इदारों के खिलाफ बात करे तो उसके असासे उसी वक्त मुंजमद कर दीजिए, ना कि 10 साल बाद। MQM से जुड़ा जमात की तहलील और तामीर का चैप्टर खुद अपने तय मुदाखलत का एक बाब है। दूसरी जानिब आज ही मौलाना फजल रहमान मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत मुस्ताफी हो, असर नौ इंतखाबात हों, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अदालती मुदाखलत का मामला हो या फिर सियासी, अलमिया यह है कि अपनी अपनी ऐनक से ही देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा कि हुकूमत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तासुर एजेंसीज के दिफा में उतरने का दे रही है, ना कि अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात का इदराक रखने वाला तासुर जो परसेप्शन बन रहा है और बड़ा वाजे बन रहा है। तलाल चौधरी, अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़, फिर फैसल वाडा साहब बराह रास्त जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। आप तो खुलकर अदलिया के सामने आ गए हैं। हमारा तो ये तवक्को थी, आज भी है, कि जब अवाम का जो हक था 70 अरब रुपए की जो लूट का पैसा था, कि वो अवाम के खजाने में जाएगा और अदलिया उस 70 अरब रुपए को अवाम के खजाने में पहुंचाने तक उसमें हमारी मुआवनत करेगी। लेकिन जब हमें नजर आता है कि बजाय ये कि वो 190 मिलियन पाउंड जो 70 अरब रुपए बनते हैं उनको बजाय अवामी खजाने में डालने के, उसका जो मुजरिम है उसको जब आप जमानत दे देंगे फिर सवाल तो खड़े होंगे। और ये सवाल आपने दुरुस्त बिल्कुल अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि सवाल तो आज के नहीं है। अब 2022 में अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को उल्टा कर पंजाब हुकूमत उल्टा दे, यानी सियासी
इंटरवेंशन करे तो फिर हम क्या कहेंगे? या आज के जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड है कहने में कि ये इंपीरियल जुडिशरी है और ये पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, तो हम क्या करेंगे? और जो वतीरे का लफ्ज इस्तेमाल किया या आपकी इंट्रो में, भाई जो हुकूमत इसकी मुजरिम हो, उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फायद ईसा के ऊपर रेफरेंस फाइल किए हैं, अब वो लाख कहीं थी, मुदाखलत थी, प्रेशर था, दस्तखत तो वजीर आजम और सदर पाकिस्तान के हैं ना, तो लिहाजा उनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो लिहाजा यहाँ हम ऐसी सूरत हाल में है कि पाकिस्तान की रियासत का कोई सतून जो है उसके नीचे अब अखलाकी पेडेस्टल मौजूद नहीं है। अदलिया में भी बेशुमार इशूज हैं और जितना वो इंटरवीन करेंगे उतना ही उनकी फिर स्क्रूटनी भी होगी, उनकी तफ्तीश भी होगी, उनकी डिस्कशन भी होगी। तो लिहाजा अगर वो अपने आप को दुरुस्त पैराए में और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो फिर हम सब उनको मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। दस्तगीर साहब, मसला ये है कि आप यकीनन 70 अरब भी गिनवा रहे हैं, आज के फैसले का भी हवाला दे रहे हैं, मगर जो काम हुकूमत के पास करने को थे, पिंडोरा लीक्स थी, अब दुबई लीक्स आ गई हैं, वो तहकीकात तो कभी की नहीं, ना पहल की। आप लोगों की गवर्नमेंट थी 16 माह की, शहबाज शरीफ साहब की फाइल पड़ी रही उनके सामने, उसको उठाया नहीं गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई गई FBR से। आज भी दुबई लीक्स के ऊपर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कुछ नहीं निकलना, यानी कि पहली पता लग गया, माइंड नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि सर अरबों तो इधर हम गिनते रहते हैं, चाहे वो मनी लॉन्डर हो, बाहर मुंतकिल हो जाए या बाहर से लाए गए और गलत अकाउंट में डल जाएं, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज बड़ी प्रिडिकमेंट में है सर गवर्नमेंट। द प्रॉब्लम इज कि एक 6 जजेस एक स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं और तबातर के साथ आपकी हुकूमत जो है उनके हर स्टैंड की नफी कर रही है, कभी मिसकॉन्डक्ट की बात करती है, कभी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा देती है। और सोने पे सुहागा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो अब बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार खुद अपना खत लीक कर रहे हैं, सियाक सबाक से हट के खत लिख रहे हैं, स्मार्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ईगो का इशू बना रहे हैं। गवर्नमेंट तो खुल के अदलिया के सामने खड़ी हो गई है। दस्तगीर साहब, सवाल यह है कि आप अपने तय कर रहे हैं किसी और की ईमा पे? देखिए, ये तो टेंशन रहती है। यहाँ ये भी कहा, आपने भी कहा कि अहले जमहूर ने क्या किया। जब अहले जमहूर ने, पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामान के दोनों ऐवानों ने एक एक्ट पास किया अदलिया के मामलात को रेगुलेट करने के लिए, तो आपको मालूम है कि जस्टिस बंदियाल जाते हुए उसको खत्म कर गए। क्यों खत्म किया उन्होंने? जब अहले जमहूर का ये फैसला था कि अवाम की राय के मुताबिक अदलिया के मामलात में, यानी वो मामला जिसमें एक बेंच किस तरह बनने हैं, उसमें हम तो अपने लिए ताकत नहीं ले रहे थे कि जी कौमी असेंबली बनाए ये फैसला करेगी। हम कह रहे थे कि जजों की एक वसी तर जो तादाद है वो इसका फैसला करे। तो हमने तो अपनी तय अहले जमहूर ने कोशिश की है, लेकिन उसका जवाब क्या है? अब ये जवाब जो है वो अदालत से तो सवालात हमेशा खड़े हो गया। जो इंतजामिया है या मुत्तक़ हुकूमत है उस पर तो सब सवाल उठाते हैं, अब जो कि जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि वो तमाम जज जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी को बर्खास्त करने का हुक्म दिया, क्या उनको कोई सजा नहीं मिलेगी? या वो जज जिन्होंने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलराइज किया, या बनी गाला को 110 रुपए फी स्क्वायर फुट के ऊपर रेगुलराइज किया, या डुसला टावर के ऊपर हमलावर किया, या जिस केस का हवाला दे रहे हैं 70 अरब रुपए का, जिसकी जो कि गए उस केस में जहां एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कराची में जो सारे इश्यूज खड़े किए और उसकी सजा के तौर पर उनको जुर्माना हुआ, वो जुर्माना फिर 70 अरब रुपया वहां चला गया। ये सब मामलात में अदलिया के ऊपर भी बड़े गंभीर सवालात हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैं ये नहीं, अब मैं अपने लिए कोई मॉरल पेडेस्टल क्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अदलिया के पास भी मॉरल पेडेस्टल नहीं है। और अगर मसलन ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी का केस है, जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त बाकी जजेस कहाँ थे? या जब काजी फायद ईसा ने ये फैसला किया कि जी उनके ऊपर एक रेफरेंस आया है, तो उस वक्त अदलिया ने अपनी खुद मुख्तारी का क्यों नहीं जो है इयादा किया और कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बजाय ये कि काजी फायद ईसा को इतने महीने उनके और उनके खानदान को पूरे मीडिया में पाकिस्तान के अंदर मिट्टी में और कीचड़ में गुजारा गया, उसको उन्होंने केस लड़ा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो रेफरेंस गलत है। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम इंडिविजुअल केसेस पर कह रहे हैं। अगर आज की अदलिया सिर्फ एक खत की बुनियाद पे कहती है कि हम खुद मुख्तार हो गए हैं,
تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پر کچھ شبہات کا اظہار. ٹھیک ہے سر، یہ انڈیویجول کیسز کی آپ نے بات کی، مگر ایک یونیورسل پوزیشن ہوتی ہے. بابر ستار صاحب ایک بہترین جج ہیں، تحریک انصاف نے ان کی تقرری کی مخالفت کی، ان پر الزام عائد کیا کہ وہ آپ اور پی 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 کی حمایت کر رہے ہیں. اب انہی کے خلاف آپ کی جماعت تنقید کر رہی ہے، ان پر سوال اٹھا رہی ہے. کیا آپ بھی اسی ٹریپ میں تو نہیں آ رہے کہ جس میں تحریک انصاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کو نکل گئی تھی؟ نہیں، بابر ستار صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں اور انہوں نے بڑے جرأت مند آدمی بھی ہیں، اور یہ بھی عدلیہ کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تمام قانون کی حدیں پھلانگ رہے تھے اور ملک کے آئین کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت بابر ستار صاحب نے ان کے آئین کے لیے آواز اٹھائی تھی. تو لہٰذا وہ آنریبل آدمی، اور میری ان سے توقع یہی ہے کہ بجائے یہ کہ یہ خط بازی کرنے کے، وہ شفافیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کر دیں جو ان کے گرین کارڈ کے معاملے میں اٹھا ہے، اور تاکہ ہم سب جو ہیں پھر جو ایکچوئل ایشو ہے، جو ایکچوئل عوام کا مسئلہ ہے، اور میں پھر کہوں گا عوام کا مسئلہ اس وقت سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ 70 ارب روپیہ عوام کے خزانے میں جائے، ہم اس پر فوکس کریں بجائے یہ کہ ہم آنریبل ججز کے جو کانڈکٹ ہے اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، وہ تو سر ایک پروسیجرل ان کو ریلیف ملا ہے نا، ضمانت کا بھی فیصلہ تو آنا ہے. لیکن سر کیا ایک جج خود نہیں سمجھتا کہ اسے کون پیغام دے رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جب حکومت اس کو کہتی ہے کہ یہ مس کنسٹرو ہے، الفاظ استعمال کرتی ہے، یا یہ تو آپ لوگ ڈائریکٹلی کرمنل مسچف کا الزام لگا رہے ہیں ایک سٹنگ ہائیسٹ جج کے اوپر. سر آپ کہتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ہارورڈ کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، قابل ترین جج ہیں، نالائکی کا الزام لگا رہی ہے آپ کی حکومت ان پہ. مسئلہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس ہماری یہ توقع ہے. دیکھیے، میں اب اپنی ذاتی رائے دی، میری جماعت کی رائے نہیں، ذاتی رائے یہ ہے کہ جو بھی جسٹس 6 صاحبان جنہوں نے یہ الزام لگائے ہیں، یہ جبکہ اب ایک ہمارے سامنے مثال کھڑی ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بینچ پر ہوتے ہوئے اس بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے حق میں شواہد دیے، تو یہ جسٹسز بھی جب انہوں نے اتنے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں تو پھر ان الزامات کے پیچھے کھڑے ہوں اور آ کر عدالت کو کہیں کہ جناب یہ آدمی آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، بجائے یہ دیکھیں یہ خطوط صرف دھند پھیلاتے ہیں اور معاملات کو کنفیوز کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں خرم صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے اعترافات آپ کہیں دھند پھیلا رہے ہیں، لیکن جسٹس ارشد ملک اور جسٹس شوکت صدیقی کے اعترافات وہ عین درست اور انکشافات تھے جس کے اوپر سسٹم بے نقاب ہو رہا تھا کیونکہ آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کر رہا تھا. پھر جسٹس بابر ستار کا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں خط لکھنا دھند پھیلا رہا ہے، سمارٹ مینجمنٹ کہتے ہیں اسے وزیر اطلاعات. لیکن جب فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتے تھے چیف جسٹس بندیال کو تو وہ عین حق پر تھے. یہ دھوری پالیسی اور معیار کیوں ہے؟ دیکھیے، نہیں بالکل دھورا معیار نہیں. دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت صدیقی دونوں اپنے دفاع میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اپنے ثبوت اور شواہد پیش کیے. اگر یہ جج صاحبان بھی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو صرف ایک سجیشن دی ہے، انہوں نے تو جو ان کی بہتر میں آپ سے پوچھوں خرم صاحب، کیا مداخلت ہوتی ہے سیاسی اور عدالتی امور میں؟ ہوتی ہے؟ جی، میں چونکہ اس کا عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کی بلیکس لا ڈکشنری کے انٹرنیٹ ایڈیشن پہ ایسٹ کی ڈیفینیشن پر ڈسکوالیفیکیشن میں آپ مداخلت نہیں کہہ سکتے، تو پھر ججوں کی اہلیت پر بہت گہرے سوال آئیں گے. تو پھر بھاری پتھر والی بات آپ نے میری پروگرام میں کی تھی، بھاری پتھر اٹھانے کی. پرویز مشرف جب گیا تب بھی آپ نے بے بسی کا اظہار کیا. جو بھاری پتھر ہے، یہ بھاری پتھر ہے. یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اگر مسلم لیگ نون کے اوپر وزن آ رہا تھا، جب ہمارے لیڈران کو 22 مہینے بغیر ثبوت و شواہد جیل میں رکھا گیا بغیر ضمانت کے، یا ان کے اوپر ایسے کیسز کیے جن میں پھانسی ہو سکتی تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لوگ کہیں کہ اس وقت قانون کی حکمرانی تھی اور آج نہیں ہے. یہی ججز تھے، یہی عدالتیں تھیں، اس وقت تو قانون کی حکمرانی تھی، آج نہیں ہے. قانون کی حکمرانی آج بھی اتنی ہے جتنی اس وقت. چلیں، یہ اعتراف آپ کرتے ہیں اتنی ہے جتنی تب تھی، اور جتنی تب تھی وہ بھی آپ لوگ آن ریکارڈ ہیں. سر، فوج، عدلیہ اور تحریک انصاف کے درمیان جاری اس کشیدگی میں کیا آپ کی جماعت مشکل میں نہیں پھنس گئی؟ جی نہیں، میری توقع یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مخلوط حکومت کے سربراہ ہیں
وہ اس معاملے کو پارلیمان کے ذریعے حل کریں گے اور قانون سازی کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ بالآخر جتنی بھی ہم آپس میں بحث کر لیں، معاملہ تو قانون کے ذریعے ہی حل ہونا ہے۔ اگر اس پر کوئی قانون سازی ججوں کی مرضی سے، ان کی کنسلٹیشن سے کی جائے کہ بھی اگر ایسا کوئی ان کے اوپر دباؤ آتا ہے تو پھر اس پر کیا پروسیجر ہوگا، یا تو جج خود بیٹھ کر بنا لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی اس پر قانون سازی کرے تو قومی اسمبلی بھی اس کے لیے تیار ہوگی، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ضابطہ تو بنانا پڑے گا نا۔ خط بازی سے اس مسئلے کا علاج نہیں ہوگا۔ اور آخری سوال سر، کیونکہ کل عمران خان ویڈیو لنک سے عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں، یقیناً اس پارلیمنٹ اور اس جمہوریت کی صحت پہ بھی تبصرہ کریں گے، لیکن ہمیں یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور۔ عمران خان بھی تو وہی کر رہے ہیں نا سر، فوج پر تنقید بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیبل پر آئیں، ان کے ساتھ بیٹھے، جس طرح پھر بعد ازاں آپ نے راستے کھولے تھے اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوئے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم سب اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گھوڑے پر جس پر وہ سوار ہیں، جس پر انہیں دو زوم ہیں کہ جی غالباً پتہ نہیں کتنے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں، یا ان کو یہ زوم ہے کہ ان کے علاوہ ہر جماعت ڈاکو، غدار، جانور اور کافر ہے، اس سے نیچے آئیں، جمہوری لوگوں سے بات کریں۔ اور اسی لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ جو میثاق جمہوریت شہید بے نظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے سائن کیا تھا 2006 میں، 18 سال ہو گئے، اس کی ترمیم کر کے، اس کو بہتر کر کے تمام جماعتیں اس پر ایگری کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ورنہ تو ہم یہ ٹیکٹکس میں پھنسے رہیں گے، اس دلدل میں دھسے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے خرم دستگیر صاحب کی گفتگو سنی۔ ویری شارٹ بریک، we're going to be right back۔ سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت سے بڑے ریلیف کے باوجود رہا نہیں ہو پائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی، مگر عمران خان سائفر کیس اور عدت نکاح کیس میں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ آج ہی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے بھی عمران خان کو تھانہ کھنہ میں درج 2 مقدمات میں ناکافی شواہد پر بری کر دیا۔ اس سے پہلے 9 مئی کے 12 مقدمات میں سابق وزیر اعظم ضمانت پر ہیں، مگر عدالتوں کی ضمانتوں، رہا کرنے اور بری کرنے کے فیصلوں کے باوجود عمران خان ابھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم سائفر کیس اور عدت نکاح کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے انہیں 10 برس قید کی سزا سنا رکھی ہے کہ جس کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ اس کیس میں عمران خان کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کے دلائل حتمی مرحلے میں ہیں۔ اسی طرح عدت نکاح کیس میں بھی سابق وزیر اعظم کو 7 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اس سزا کے خلاف بھی اپیل پر وکلا کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ توشہ خانہ کیس میں سنائی گئی 14 برس کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر رکھی ہے، اور جب تک سائفر اور عدت نکاح کیس میں سزائیں معطل نہیں ہو جائیں اس وقت تک سابق وزیر اعظم عمران خان سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ عدالت سے اس ریلیف کے باوجود مگر قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے عمران خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے کے لیے رو رہے ہیں۔ بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں، 2-3 مہینے جیل میں گزار کے، ان کا لیڈر رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، مجھے نکالو 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 نکالو۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگتی اس وقت تک ان کا رونا دھونا جاری رہے گا۔ میں نائب جیسا سنگین واقعہ کو مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اسپیکر، تو پھر ان کا رونا دھونا جاری رہے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کے ملیٹنٹ ونگ ورسز سیاسی ونگ میں بھی تفریق کی۔ بلاول آج کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا۔ آج اقتدار کے سوانیزے پر کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر یہی بلاول بھٹو زرداری تھے جو اپنی انتخابی مہم میں یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر اقتدار میں آیا تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔
میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں, اپنے مخالف کی بیٹیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں. سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف رؤوف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رؤوف صاحب. پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ. سر, آئین کی بالادستی پہ لیکچر دیتے ہیں آپ لوگ, بلاول کہہ رہے ہیں, اور خود مداخلت کے اوپر زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کس کا پاؤں پکڑنا ہے. بڑی براہ راست بات کی ہے. یہ چیز ان کو پتہ ہوتی ہے جو ایسا کام کرتے رہے ہیں. ہم نے تو کبھی کام یہ کیا نہیں ہے, نہ ہی ہم کام یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, نہ ہی ہمارا کوئی موٹیو ہے. ہم تو صرف اور صرف جو ہمارے فالوورز ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, ان کو ایکسیس کرتے ہیں. ہماری اسٹرینتھ تو وہ ہے صرف اور صرف. آج بھی اگر ہم کسی اسٹیج کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, تو وہ صرف اور صرف اس لیے کرنی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ کا مقام وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. سپرا کانسٹیٹیوشنل رول جو پلے کرتے رہے ہیں پچھلے 76 سالوں سے, وہ اس نے ملک کو تباہی کے دھارے آج بھی بات کرنی ہے, جب بھی موقع ملے گا, جب بھی موقع ملے گا. بات انہی سے کرنی ہے. بات نہیں, انہی سے نہیں ہے, ہم باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں. ان کو صرف بتانے کے لیے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بتانے. آپ انگیجڈ ہیں رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. 6 پولیٹیکل پارٹیز تو ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. وہ تو احتجاجن ہے نا ساری. یو آر آل ریزسٹنگ رائٹ ناؤ فار دی سیم کاز. آئی مین آن دی ادر سائڈ آر یو انگیجڈ ود پی پی پی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, ان سے انگیجمنٹ ہے یا اس کا ابھی اسٹیج تک بالکل انگیجمنٹ مگر اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے؟ ان کی طرف سے بہت سے اوورچرز آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ مختلف, یہ تو بلاول صاحب, اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ کوئی زبان اس قسم کی گفتگو کرنے سے میں تو کم از کم اعتراض کرتا ہوں, لیکن انہی کی پارٹی ہے جو کہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. ہم نے انکار کیا تھا, اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ مینڈیٹ تھیفز ہیں, انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا. اور ہماری اسٹرگل جو ہم جی انہوں نے خود ہمیں کئی دفعہ نے, ناٹ وانس ملٹیپل ٹائمس, آئی ایم اے وٹنس ٹو. نہیں مگر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خود بنا لیجئے, یہ کہا تھا ہمارے ساتھ مل کے بنائیں. جی انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارٹنر ہوں گے. لازمی بات ہے کہ ہمیں اسمبلی میں تو میجورٹی چاہیے تھی نا, تو وہ ان کے ساتھ مل کے ہی آ سکتی تھی. اس وقت ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے. سو وہ پھر پی ایم ایل این کے ساتھ ملے, جو کہ ایکچولی ان کی کمٹمنٹ بھی تھی انہی کے ساتھ. تو ہمیں پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں یہ آفر کر رہے ہیں. ایک تو ندیم افضل چند آن ریکارڈ ہیں, اور کس کی طرف سے پیغام آئی وڈ ناٹ لائک ٹو نیم دیم. اور بھی لوگ تھے, مطلب سینئر رینک کے سینئر لوگوں سے آئے تھے. بلاول صاحب کا بھی میسج آیا تھا ہماری, بالکل ان کا بھی میسج تھا. سارے براہ راست پی 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 کی قیادت کی طرف سے, بلاول صاحب کی طرف سے بالکل آیا تھا کہ میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اسی پرپس کے لیے. لیکن وہ چونکہ ہماری طرف سے انکار تھا, اس لیے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. سر مگر وہ بات غلط کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے. مریم بی بی نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, شاید وہی ایک قسم کا آپ اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں کہ پریشر بھی ڈالنا ہے, بات بھی کرنی ہے. ایک طرف آپ آئین میں ان کا رول بھی پڑھ کے سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اس کے بعد ان سے آ کر کہتے ہیں آؤ جو آئین میں رول کے اندر نہیں مندرجات کا ذکر وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ کر لو. تضاد تو ہے نا آپ کی اسٹریٹجی میں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے اختلافات پاسٹ میں رہے ہوئے ہیں. ایون مولانا صاحب نہیں, باقی بھی دیکھیے محمود خان اچھک صاحب کے بعد اختر مینگل صاحب ہماری حکومت چھوڑ کے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے, شدید اختلافات کے بعد. سو ان کے ساتھ بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم تمام پولیٹیکل فورسز کا, ہمارا صرف کرائسس ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور نہیں ہے کچھ, سوائے اس کے کہ یہ مینڈیٹ چوری جو ہوا ہے اس کے یہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں, اگر آپ اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں, اور جو جس کے پاس جینوئن مینڈیٹ جاتا تھا اس کو ٹرانسفر کر دیجیے, تو بیٹھیے ہم سب کے ساتھ. ہمیں کوئی مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی, وہ کوئی مطلب وہ اٹل لکیر نہیں کھینچی گئی. صرف ہماری ایک وجہ ہے, بیکاز ہم جمہوریت کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں. سو جمہوریت کو چرایا گیا ہے, مطلب اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے, تو اس کو انڈو کر دیں. تو وی آر اوپن ٹو ٹاکنگ ٹو دیم آلسو. آپ کی ابھی پولیٹیکل پارٹی کا ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے پرسوں, اور غالباً اس میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز صاحب کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. مگر ان سارے آپشنز کے اوپر غور و فکر کیا گیا؟ ابھی بھی اوور ویلمنگ اوپینین کیا ہے جماعت کے اندر؟ یہ جو ایک مس رپورٹ ہوا ہے کہ جی شبلی فراز اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, وہ بات کر رہے تھے. لازمی بات ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. سو ڈفرینس آف اوپینین کو تلخ کلامی کے ساتھ ریلیٹ کرنا, آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آئی واز سٹنگ دیر. پرسوں کی میٹنگ جو تھی اس میں یہ جو آفرز آ رہی ہیں ان کی طرف,
رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ان کی طرف سے لیٹسٹ آفر آئی ہے کہ جی ایک گرینڈ ڈائلاگ میں انٹرسٹڈ ہیں ہم، وہ کریں، اس کو انیشیٹ کریں. نواز شریف صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایک نیا چیپٹر کھولنا چاہتے ہیں اور وہ تمام لوگوں کو آزاد کرنے کے بھی حق میں ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب اینڈ آل دیٹ. اب ایشو یہ ہے کہ اس کو ڈسکس ہوا ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ نواز شریف ہمیں خان صاحب کو چھوڑے یا کوئی اور چھوڑے. ہم تو کیسز جو خان صاحب کی انسسٹنس ہے کہ جی 9 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب باہر نکلنا چاہتے تو ان کو 2-4 ہفتے میں باہر آ جاتے. وہ بہت کچھ تھا اس وقت ہو رہا تھا، اٹیک میں تھے تو بہت کچھ ہو رہا تھا، بہت کچھ آفرز تھی، ابھی بھی ہیں لرکنگ آفرز ہیں، تو وہ آ سکتے تھے. کس نوعیت کی آفرز ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. See, because the establishment is used to kicking prime ministers out and kicking them in. So he refuses to be kicked out that way. نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بیرون ملک چلے جاؤ. وہی جو ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل قسم کی آپ کے سامنے جو شریفوں کے ساتھ ہوئی ہے، بھٹو کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے اندر تو انٹرنیشنل ضامن بھی موجود تھے نا، سعودیز آلسو پلیڈ اے رول ایٹ دیٹ ٹائم. تحریری معاہدے ہوتے، ادھر تو انٹرنیشنل سپورٹ بھی خان صاحب کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کون ضامن بنے گا؟ ایون انٹرنلی ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، چیف عوامی اسٹاف کے اوپر آج بھی لیٹسٹ بیان عمران خان صاحب کا آیا ہے ان کی شخصیت کے خلاف. میرا مطلب ہے کہ ادھر پولیٹیکل پارٹیز باقی جمہوریت چور ہیں سارے، ضامن بھی نہیں، آپ کی ضمانت بھی کوئی نہیں دے سکتا کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہو باہر آئے. دیٹ از ناٹ کریکٹ. انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سپورٹ موجود ہے، میں ہینڈل کرتا ہوں. آئی نو ایگزیکٹلی کہاں سے، بہت طرف سے. آئی کانٹ نیم دیم. You would understand that, I'm sure, more than anybody else. But I can't name them. Of course, not just support, but massive support. Yeah, خان کے اوپر. اور یہ آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت گزرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون تھا، کس نے کیا رول پلے کیا اس میں سارا کچھ. دوسری بات ہے کہ انٹرنلی سب سے بڑی سپورٹ تو ہمارے پاس لوگوں کی ہے، پاکستان کے لوگوں کی ہے. 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایک ڈیموکریٹک رولر کے لیے اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں اور کس کی سپورٹ چاہیے؟ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز آپ نے ایک اس قسم کی ایک امپریشن مجھے دیا ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. ان 3 پارٹیز کے ساتھ صرف ہم ابھی انگیج نہیں ہیں، باقی سب کے ساتھ مگر ہو سکتے ہیں. باقی سب میں نے آپ کو عرض کیا ہو سکتے ہیں نا. It's an evolving open that door. It is an evolving situation. I understand sir. 4 دن پہلے تک آپ تو کہہ رہے تھے دروازہ بھی نہیں کھلے گا. They mere puppets. But it is a very fluid situation. مگر now وہ دروازہ کھولنے کے حق میں تو آپ لوگ میں سیلف ریفلیکشن اور گفت و شنید ہو رہی ہے جماعت کے اندر کہ پہلے فیز میں ان کو انگیج کیا جائے، حکومت کو، اور دیگر آگے جا کے پھر اداروں کو بھی انوائٹ کر لیا جائے اور ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو. میں اتنی ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا ہے، پرسوں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ جو ان کی طرف سے اوورچرز آئے ہیں، جو انیشیٹوز آئے ہیں، جو آفرز آئی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے اپنی آراء دی ہیں. اب یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. اینڈ یو ڈو ریئلائز کہ ٹون اور ٹینر میں بھی تبدیلی آئی ہے حکومت کی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آپ بلاول کا لب و لہجہ آج دیکھیے. کل تک وہ بات کر رہے تھے کہ سب کو معافی دوں گا، قیدیوں کو رہا کروں گا. آج ان کی بات سنیے کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم ان سے کوئی سپورٹ مانگ بھی تو نہیں رہے ہیں نا. ہم گئے ہیں کبھی ان کے پاس کہ جی آپ ہماری سپورٹ کریں، آپ ہماری مدد کریں یا ہمیں چھڑوائیں، یہ کریں یا وہ آپ سے کریں. بات کرنے کو تیار نہیں، معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں. آج سیاسی بھی آپ کے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو. Is there any other option? There is absolutely no one who says کہ معافی مانگو. ہماری پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو کھڑا ہو کے کہے کہ جی معافی مانگو. نہیں، آپ کی جماعت میں نہیں سر، ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا. دوسرا آپ سیاسی کولیگز بھی یہی بات کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دیتا ہوں. کاؤنٹر نیریٹو میں یہ دیتا ہوں کہ یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا ہے گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ان کی اپنے پیٹرنس کی سپورٹ کے بغیر ایسی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ جو ڈمیز ہیں اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. کہتے ہیں میاں صاحب کی حمایت حاصل ہے. نہیں، میاں صاحب کی نہیں حمایت حاصل. میاں صاحب کی حمایت اپنی جگہ ہو جیسا کچھ، لیکن کہیں اور سے حمایت ہونی چاہیے. سو وی ہیو اے ویری ڈیفینیٹو امپریشن دیٹ تھنگس آر چینجنگ ویری ریپڈلی. سو آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا مگر براہ راست نہیں، ایک اور طریقہ کار سے؟ جی، کوئی نہ کوئی میکینزم وہ اڈاپٹ کریں گے جس سے کہ الٹیمیٹلی راستے کھلیں گے بات چیت کے. اور بات چیت ان کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ الٹیمیٹلی ہوگی. کیونکہ دیکھیے، ہم بات چیت کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو 76 سال میں جمہوریت کو جو نقصان پہنچا ہے بیکاز آف the establishment intervention, either directly through martial laws or by putting in place stooge governments, وہ ختم ہونا چاہیے. یہ across the board ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. فیصل واڈاز ورڈز، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شراب آپ کے لیے حرام ہو، میرے لیے حلال ہو اور وائس ورسا.
سر آپ کے ٹینیور کے اندر آپ کے صدر پرویز الہی نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نیپیز بدلتے تھے آپ کے, آپ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, نیپیز بدلے جاتے تھے آپ کے, لیجسلیشن ان کے کہنے پہ ہوتی تھی. آج آن ریکارڈ آ کے تمام تر لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح ان کو کالز آتی تھیں, لیجسلیشن کرائی جاتی تھی, کس طرح ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر بفور دا فرسٹ ون دیٹ ہی ٹوک, کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا, سینٹ کا چیئرمین کیسے تبدیل ہوا. آئی مین اٹس اے لٹل بٹ آڈ کہ ابھی حال ہی میں, یہ پرانی تاریخ نہیں ہے, حال ہی میں you were comfortable as long as it was serving your ends. We were not comfortable. You were not there. comfortable. I was part of the. I was also there, sir. I was reporting daily. I was a working journalist. Same page कहते थे. I was sitting inside the government, and I knew that we were not comfortable with any of the things that we happened. 6 مہینے کے بعد تو ہمارے خلاف conspiracy شروع ہو گئی تھی. I know that. تب ڈیزالو کر دیتے, we knew that. اسمبلی ڈیزالو کر دیتے, بہت کچھ سوچا تھا, الیکشنز کال کر دیتے, بہت کچھ سوچا تھا. آپ لوگ بار بار تقریریں کی عمران خان نے آ کر ہم سیم پیج پہ ہیں, یہ بگیسٹ ڈیموکریٹ از جنرل باجوہ, جنرل فیض کی طرح کا تو کوئی ورکہولک اور اہل کام شخصیت ہے نہیں ادھر, وی آر آن دا سیم پیج. آئی مین کیا غلط بیانی کر رہے تھے تب؟ If you were uncomfortable تو کوئی ہاتھ مروڑ کے نہیں کہہ رہا تھا یہ بیانات. کبھی نہیں دی سر میرے پاس, اب ہم چلا نہیں سکتے, وہ الگ بات ہے. اب چلا دیجئے, میں سن لیتا ہوں. میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو چلے جائے گا. I will send it to you personally, مگر کر دیجیے. نہیں یہ نہیں تھا. دیکھیے پرابلم تھا کہ there was a level of discomfort between the establishment and Khan Sahab, and it had started very early on. No. شروع سے very early on. کن امور پر؟ بزدار کے علاوہ within the first year there were many issues which Khan Sahab was not agreeing to. ان کی insistence تھی. So یہ ریگریٹ کرتی ہے تحریک انصاف کہ you played along؟ خان صاحب خود جب بھی ایک پوائنٹ سے موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ ریگریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی اس وقت, مجھ سے غلطی ہو گئی. جب تک کہ بیکاز 35 انہوں نے ہماری سیٹیں چرائی تھیں, اور اس کے بعد کیوں چرائی تھی؟ اس لیے کہ ایک وانٹڈ اے ویک گورنمنٹ. یہ ان کا خاصہ ہے, ایسے ہی کام وہ کرتے ہیں تاکہ ویک گورنمنٹ بڑے ولنریبل ہو, easy to kick out, and then bring the next man in. So Khan Sahab اپنے reflective moods میں بالکل ہمارے ساتھ بیٹھ کے, میں بڑا honestly آپ سے بات کر رہا ہوں, he says I made a mistake, I should not have taken the government اس وقت, and I should have waited for a more concrete majority. سر اگر آپ اس طرح دیکھیں سیویلین سپریمیسی کی بات کریں, وہ تو پھر نواز شریف بہت قد کاٹ رکھتے ہیں خان صاحب کے اوپر. کرامت پہ ناخوش تھے, ڈس لائک تھی, asked him to resign. I mean not once did خان صاحب ایک حکومت لے لی, پہلی غلطی کی, اب وہ کہتے ہیں جب انٹروسپیکشن کرتے بعد میں کہہ دیتے sir step down. Not once did that happen. Well, a lot of things were happening which I can't talk about at this moment in time. A lot of things were happening. Did Khan ever think about telling Bajwa Sahab to step down? He never shared it with me. That's what I'm saying. But it never happened. I'm aware of lots of things happening. Like what? The differences, the discomfort, the mutual discomfort and all that. And تو ہمیں بھی پتا ہے سر, تحریک لبیک پاکستان سے لے کے, بزدار سے لے کے, انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ سے لے کے, DGISI کی تبدیلی سے لے کے, I know about. And what could possibly be done and what could not be done under the circumstances. These were the things which were coming up. تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ compromise تھے as a prime minister. No, I would not use the word compromise. بالکل نہیں, بالکل نہیں. Okay, but the fact remains now کہ اب آپ کے پاس options ابھی محدود ہیں سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بڑی inflexible پوزیشن پہ کھڑے ہیں. آج ضمانت ہو گئی ہے, پروسیجرل ضمانت ہے, ہونی چاہیے, ملنی بھی, مگر ابھی بھی کہ دیگر کیسز کھلے ہوئے ہیں, اور ادھر کیسز سے رہا ہوں گے. ایک تاثر یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے for 9th میں. فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہماری انفلیکسیبل پوزیشن نہیں. میں 2-3 دفعہ آپ کے پروگرام اس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اور اگر یہ 3 پارٹیز بھی اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ ویکیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. باقی سب کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, سچویشن جو ہے میری ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میں آئی ایم ریڈنگ دی سچویشن ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ وے. آئی تھنک تھنگس ہیو بیگن ٹو چینج. اور یہ سارا جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو ڈرمس بجا رہے ہیں کہ جی گرینڈ ڈائلاگ وغیرہ, اس کے پیچھے جو ہے یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور فورسز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. لازمی بات ہے کہ جتنا اس وقت اب آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے, سنیے IMF کا اس وقت کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ آپ 2 دن کی جو ہوئی ہیں, I have inside information, the talks were virtually totally unsuccessful. ہمارے برادر ملک کے MBS صاحب نے اپنا وزٹ پوسٹ پون کیا. کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ سو یہی وہ چیزیں جو کہ شاید اس وقت پتہ نہ چلیں, لیکن وہ کچھ مہینوں میں, کچھ عرصے میں وہ پتہ چلے گا. سو بہت سے ایشوز ہیں جو کہ لرک کر رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس وقت سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو ہماری سچویشن جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ امپروو کر رہی ہے. یہ میرا بڑی سالڈ کنوکشن ہے.
ये खान साहब की जो बेल भी हुई है, and I hope you're right कि चीजें बेहतरी की तरफ जाए, मगर 77 में भी भुट्टो के खिलाफ जब तहरीक शुरू हुई 2 माह में उनकी हुकूमत का तख्ता तो उलट दिया गया, मगर अपोजिशन के हाथ भी कुछ ना आया। वो तो कहाला पुल के ऊपर फांसी लगाना चाहते थे भुट्टो साहब के ऊपर, लेने के देने पड़ गए पूरे सिस्टम को, जमहूरियत को। यू डू अंडरस्टैंड व्हाट्स एट स्टेक है? I do understand. आपकी जमात और इमरान खान समझते हैं व्हाट्स एट स्टेक है? Yes, he does, possibly better than anybody else. But you know, हमने एक stand लिया है. We feel that we have come to a point in the history of this country where taking a stand is essential for the sake of democracy. Come what may. ठीक है. Democracy and human rights. जो हुआ है 2 साल में आपके सामने, मैं उसको दोबारा नहीं बयान करना चाहता, खासकर 9th मई के बाद जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, जिस गंभीर किस्म का टॉर्चर एंड कन्वर्शन एंड ऑल दैट, आई थिंक उसको बयान करते हुए भी खुद मुझे शर्म आ जाती है कि मेरे मुल्क में ये हो रहा है। आज भी बयान दिया है पीटीआई के फोरम से आपकी जमात ने कि एक शख्सियत अपने लिए ताकत रखना चाहती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कहता है कि चीफ जस्टिस ही प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम इज अ बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद वर्चुअली, और उसके बाद इन्होंने ओपिनियन सीख किया था 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट से, उन तमाम के जो उनके ओपिनियंस आए हैं वो उस ओरिजिनल लेटर से ज़्यादा स्केथिंग है, ज़्यादा क्रिटिकल है। सिर्फ एक बंदा है जो कह रहा है कि इंटरवेंशन नहीं होती इस वक्त, बाकी वर्चुअली हर जज जो है वो कह रहा है इंटरवेंशन हो रही है। बाबर सत्तार साहब ने अभी भी लेटर लिखा है, रिसेंटली 3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि जी अभी मुझे फ़ोन आया, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कोई इंटरवेंशन नहीं है। तमाम जुडिशरी एक तरफ है, चीफ जस्टिस साहब एक तरफ है, और हमारे केसेस के मामले में 9 मई का हमने पिटिशन दायर की हुई है 25 मई ऑफ लास्ट ईयर। आज तकरीबन 1 साल हो गया है, वो हियरिंग के लिए नहीं आ रही है, उसको फिक्स नहीं कर रहे, और पिटिशंस पड़ी हुई हैं जो फिक्स नहीं हो रही। यही हालत चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इमरान खान साहब उन्हीं के रूबरू पेश होने जा रहे हैं। जी जाएं, करेंगे। आज उनको मिला है, अब पता नहीं कल तक हालात कैसे रहते हैं, क्योंकि वो वीडियो लिंक के ऊपर बात करेंगे जिससे वो डर रहे हैं, बहुत खौफ आ रहा है, उनकी शक्ल से बहुत खौफ आता है। कौन डर रहा है? यही चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने आज इनकार किया है। ही डिड नॉट वांट इट, बाय द वे, आई होप यू नो। बाकी तमाम जजेस ने कहा है कि जी उनका राइट है, उनको दें। चीफ जस्टिस सेड नो, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ही वाज ओवररूल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। हैव अ वंडरफुल नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।